بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکلات اور ان کا حل۔ میرے عزیز دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ آج مسلمان پریشان اور بے چین ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ یہ امور اسلام کے خلاف نہیں ہیں، ہمیشہ ایسے مظالم اسلام پر ہوتے رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی برابر ایسے پہاڑ توڑے گئے۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مکہ معظمہ کے مشرکین، مدینہ منورہ کے منافقین اور یہودی، اسی طرح دیگر مسلم ممالک کے ساتھ غیر مسلم اقوام ہمیشہ اس قسم کے اعمال کرتے رہے ہیں، جس کے بارے میں پہلے ہی سے اشارہ کر دیا گیا ہے کہ تم ضرور بضرور آئندہ کو اپنے مالوں اور جانوں میں آزمائے جاؤ گے، اور اسی قسم کی دیگر آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو مظالم آج لوگ اسلام پر کھا رہے ہیں، وہ ہر زمانے میں خدا کے سچے اور حقانی بندوں کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قدر مجھ کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی۔ آپ اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آج امت مسلمہ پریشانیوں میں کیوں گری ہوئی ہے؟ کوئی بیماری کا شکار ہے، کوئی قرض دار ہے، اور کوئی خودکشی کا خواہش مند ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو تو سکون کیسے پا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر گناہوں کی وجہ سے مسائل نازل ہوں گے، ان میں سے ایک گناہ موسیقی بھی ہے۔ اس کے برعکس ہم یہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے میری یاد روح کی غذا ہے اور سکون کا ذریعہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جو شخص میرا نافرمان بنے گا، میری یاد سے اعراض کرے گا، میں ضرور اس کی زندگی کو تلخ کر دوں گا۔ اب جو شخص ٹی وی دیکھ کر یا لڑکیوں کو دیکھ کر سکون حاصل کرنا چاہے گا، وہ بے وقوف ہے۔ یہ شخص سمندر میں آگ کو تلاش کرنے والے بے وقوف کی طرح ہے۔ یاد رکھیے، ہر گناہ خود دوزخ ہے۔ ہر گناہ سے بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے اور وحش اور بے سکونی کو خود پاس بلاتا ہے۔ گناہ کے شروع میں تو مزہ آتا ہے، مگر اس کے بعد ایک تاریک اندھیری رات ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پوچھا، آپ کی امت پریشان کیوں ہے؟ فرمایا کہ اس کی وجہ اس کی 3 وجوہات ہیں: بے پردگی، گانا سنانا اور ٹی وی دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میری پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے مگر اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم درجے ذیل گناہ کر کے کھلا اللہ سے اعلان جنگ اور بغاوت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ سکون نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے حکیم ہیں۔ آپ نے امت مسلمہ کو سکون کے حصول کا اتنا زبردست نسخہ بتلایا جس کی قیمت بقول ایک اللہ والے کے 1 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ فرمایا، جو سکون حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، اوپر والے کو نہ دیکھے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس موٹر سائیکل ہے تو اسے چاہیے کہ سائیکل والے کو دیکھے، گاڑی والے کو حسرت سے نہ دیکھے۔ ایسا کرنا ناشکری کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو کیسی لگی؟